قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کا واقعہ گزر جانے کے بعد جب یزید کو ہر طرف سے لعن طعن ہوئی اور ہر کوئی مظلوم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بے گناہ قتل پر ظالم یزید کو برا بھلا کہنے اور بولنے لگا، اور ہر طرف سے امام زین العابدین اور سید زادیوں کی رہائی کے لیے آواز بلند ہونے لگی، تو یزید نے امام سجاد کو بلایا اور پوچھا کہ میں ان قیدیوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام سجاد نے فرمایا کہ میں شریک الحسین سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ ناظرین، جب امام سجاد نے حضرت زینب سے مشورے کے بعد یزید سے کہا کہ ہماری کچھ شرائط ہیں، تو یزید نے امام سجاد سے کہا کہ اپنی شرائط بتائیں، تو امام سجاد نے یزید سے کہا کہ ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کریں، ہمارے شہید افراد کے مبارک سر ہمارے حوالے کریں۔ ناظرین، یزید نے تمام شرائط مان لی، لیکن جب یزید کی بہن امالہ کو اس معاہدے کا علم ہوا تو شیطان صفت عورت غصے سے لال ہو گئی اور کہا کہ قیدیوں کی شرطوں پر معاہدہ کیسے ممکن ہے؟ ناظرین، اس عورت نے تمام اہل شام کی عورتوں کو اپنے محل میں جمع کیا اور حضرت زینب اور تمام سید زادیوں کو بھی اپنے محل میں بلوایا۔ ناظرین، یزید کی بہن امالہ نے کھڑے ہو کر تمام شام عورتوں کے سامنے تکبرانہ انداز میں حضرت زینب کو مخاطب کر کے کہا کہ ہمارے اس محل کی دیواریں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں اور اس کا مالک عزت مواب یزید ہے، جس کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے، اس کے خزانے چاندی ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں اور جس پر اللہ بھی راضی ہے، تبھی تو تم پر یزید کو فتح ملی ہے۔ اس کے بعد شام کی عورتوں کی طرف دیکھ کر اس نے حضرت زینب سے کہا کہ تم بتاؤ تم کون ہو؟ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما نے جلال بھرے لہجے میں کہا کہ میں نے تیری بات سن لی، مگر تو نے ابھی تک میرا مکمل تعارف نہیں پایا، لیکن تمہارا تعارف یہی ہے کہ تم حسین کے قاتل یزید کی بہن ہو۔ تمہارے بھائی نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی عورتوں کو ناحق اسیر بنایا اور تم بھی باعزت ہونے کا دعویٰ کرتی ہو۔ تم جس بھائی کی مشرق و مغرب تک پھیلی حکومت پر اترا رہی ہو، سن لو، میرے رب کی حکومت پوری کائنات پر ہے۔ تم نے سچائی تو سن لی، لیکن میرے جد امجد پوری کائنات کے مالک و خالق کے محبوب ترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین، حضرت زینب نے اس ملعون عورت کو مزید کہا کہ تم جس دولت پر اترا رہی ہو، میرے خدا کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ایک فرد کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں، جو کہ خود دنیا کے تمام خزانوں کا مالک ہے، اور یہ محل جس پر تمہیں فخر ہے، رب کائنات جلد ہی اس کو مٹی کا ڈھیر بنا دے گا۔ اس کے بعد حضرت زینب نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کی کہ اے رب کائنات، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد محل میں موجود تمام شامی عورتوں نے حضرت زینب کے حق میں آواز بلند کی، اور حضرت زینب نے یزید کی بہن کو کہا کہ اب بتا، ہم قیدی ہو کر بھی جیت گئے اور تم جیت کر بھی ہار گئے۔ اس کے بعد اہل بیت کے تمام لوگ شان و شوکت سے محل سے روانہ ہوئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یزید نے اپنی اسی بہن جس کا نام امالہ تھا، اس سے شادی کرنے کے لیے اسلام کے اصولوں میں تبدیلی کی کوشش کی، جس کی مخالفت پر اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کو جائز قرار دینے کے لیے 70 علماء دین سے فتویٰ لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کروایا۔ ناظرین، یہ قصہ تاریخ کا ایک باب ہے، اس قصے میں کتنی صداقت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آئیے اب مستند روایات سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ثابت قدمی کی مثال قائم کی۔ آپ کو ڈرایا دھمکایا گیا، آپ اور آپ کے ساتھیوں کو کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، حتیٰ کہ آپ اور آپ کے تقریباً تمام خاندان اور ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، مگر آپ نے باطل کے ساتھ کسی مداحن سے کام لیا اور نہ یزید کی بیعت کے لیے راضی ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ تمام مشکلات، تکالیف اور قربانیاں انہوں نے کس مقصد کے لیے دی؟
کیا آپ تھوڑی نرمی اور سمجھوتا کر لیتے تو اچھا نہ ہوتا؟ یہ خیال عموماً لوگوں کے اذہان میں پیدا ہوتا ہے۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت قائم کرنا چاہتے تھے، اس لیے یزیدی فوج سے جا ٹکرائے۔ یہ درست ہے کہ انہیں کوفے اور دیگر علاقوں سے بلاوے آئے تھے کہ آپ آئیے تاکہ آپ کو خلیفہ منتخب کیا جا سکے۔ انہیں وسیع عوامی حمایت کا وعدہ کیا گیا۔ بزرگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا کہ یہ بھی دھوکہ لگتا ہے، مگر آپ نے جانے کا قصد کر لیا تو خاندان کے اکثر مرد و خواتین بچوں سمیت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عزم سفر ہو گئے۔ تاہم حکومت سے لڑنا آپ کے پیش نظر ہوتا تو آپ مناسب جنگی تیاری کر کے جاتے اور عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جاتے۔ جلدی سے وہاں پہنچے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ حکومت کے ظلم و ستم کے خوف یا لالچ دیے جانے کے باعث لوگ آپ کا ساتھ دینے سے پہلو دہی کر رہے ہیں، تو آپ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ تاہم آپ کو آنے کی اجازت اس بات سے مشروط کیا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے مذاکرات کاروں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا حکومت سے لڑنا یا حکومت حاصل کرنے یا آئندہ بغاوت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، مگر وہ نہ مانے۔ کہا جاتا ہے کہ یزید کا خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر ان کے سپہ سالار خود شاہ سے زیادہ بادشاہ کے وفادار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے صلح کی کوششیں ناکام بنائی اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا اور ان کے ساتھیوں کو خون میں نہلا دیا۔ جب یزید کو امام کا سر پیش کیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کے قتل پر دکھ کا اظہار کیا، لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ یزید نے امام اور ان کے ساتھیوں کے قتل عام میں ملوث اپنے کسی عامل کے خلاف کوئی کارروائی کی ہی نہیں، انہیں کوئی سزا نہ دی، بلکہ وہ اسی طرح اپنے عہدوں پر باقی اور ان کے معتمر رہے جس طرح قتل امام سے پہلے تھے۔ دراصل اس وقت جو حکومت قائم تھی وہ لوگوں کی آزاد مردی سے منتخب نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک موروثی بادشاہت تھی جو لوگوں کو اپنی بیعت پر مجبور کر رہی تھی۔ اسی طرح بالجبر حکومت قائم کرنے اور لوگوں کو بیعت و اطاعت پر مجبور کرنے کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ یہ امامت برحق نہیں تھی، لہٰذا حضرت امام حسین نے سوچا کہ اگر وہ حق پر استقامت اور ثابت قدمی دکھانے کے بجائے یزید کی بیعت کر لیتے اور مسلط گوشی پر مداہنت سے کام لیتے تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس نواسہ ہونے کی بنا پر اہل اسلام آپ کے طرز عمل کو امام باطل و فاسق کی زور و زبردستی والی بیعت کے لیے حجت سمجھ لیتے اور یہ ایک بہت بڑی نظیر بن جاتا۔ اگر آپ چاہتے تو مزاحمت سے کام لیتے اور ظاہری طور پر یزید کی نقلی بیعت کر لیتے، اس طرح آپ اور آپ کے ساتھیوں کی جان بچ جاتی، مگر آپ نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رخصت کے بجائے عزیمت کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں انہوں نے سکھا دیا کہ موت یا کسی دوسرے نقصان کے خوف سے حق کو چھوڑ کر باطل کی حمایت کرنا مردوں کا شیوا نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امام باطل کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی قولی و عملی شہادت اور عظیم الشان قربانی کے ذریعے قیامت تک کے لوگوں پر راہ عظیم مثال قائم کر دی۔ آپ نے سکھا دیا کہ اگر آئندہ حق و باطل کے درمیان اس طرح کا معرکہ برپا ہوا یا حق و باطل میں ترجیح و انتخاب کا موقع آئے یا کوئی فاسق اور ظالم لوگوں پر بالجبر اپنی حکومت مسلط کرنے کی کوشش کرے تو آزادی قانون کی بالادستی، جمہوریت اور انسانی وقار کے علم بردار کسی مداہنت سے کام نہ لے، جرت دکھاتے ہوئے حق کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے ہوں اور باطل کے ساتھ کسی بھی طرح کی حمایت اور تعاون سے سری انکار کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام حریت انسان دوستی اور حق و صداقت کے لیے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ کیا امام احمد حنبل نے یزید بن معاویہ کے کفر ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اور اس حوالے سے امام احمد حنبل رحم اللہ کے بیٹے نے ان سے یزید کے بارے میں سوال کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا،
میرے بیٹے کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے اور پھر یزید سے بھی دوستی رکھے، اور ایسے شخص پر میں احمد بن حنبل لعنت کیوں نہ کروں جس پر قرآن میں اللہ نے خود لعنت کی ہو؟ فرزند نے عرض کیا کہ کیا قرآن میں کسی جگہ اس پر لعنت ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے اس فرمان میں، پس اے منافقو تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تم قتال سے گریز کر کے بچ نکلو اور حقوق حکومت حاصل کر لو تو تم ہی زمین پر فساد برپا کرو گے اور اپنے ان اقربا رشتہ داروں کو توڑ لو گے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے مواصلت اور موازنت کا حکم دیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے کہ قتل امام حسین سے بڑھ کر کوئی فساد نہیں ہو سکتا۔ یزید کی حکومت، زندگی، حالات و واقعات اور اگر اس کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوخیز اور الگ قسم کا نوجوان تھا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اسلام کی اصل روح سے روشناس نہ ہو سکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے یکسر بازی تھا، اور اگر دینداری سے ہٹ کر انسانی اقدار و قوانین کی بات کی جائے تو اس نے انہیں بھی پامال کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ یعنی وہ اعلانیہ اپنی ماں، بہن، بیٹیوں تک کو شہوت کا نشانہ بناتا اور ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے ان بزرگوں یعنی سرداروں میں سے تھے، اور آپ اس وفد کا حصہ تھے جو اہل مدینہ کی طرف سے یزید کے حالات معلوم کرنے کے لیے یزید کے پاس گئے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 8 بیٹے تھے۔ واپسی پر یزید نے آپ کو بطور خوشامدید 1,00,000 درہم دیے اور آپ کے بیٹوں میں سے ہر ایک کو 10,000 10,000 درہم دیے۔ اس کے علاوہ انہیں سواریاں اور خلقتیں بھی دیں۔ اور جب عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ پوچھنے لگے کہ بتائیں وہاں کی کیا خبر ہے، آپ نے یزید کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں کہ اگر میرے ان بیٹوں کے علاوہ کوئی اور بھی میرا ساتھ نہ دے تو بھی میں اس سے جنگ ضرور کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ اس نے آپ کی خوب عزت و توقیر کی ہے اور آپ کو کچھ مال و متاع سے بھی نوازا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ تو اس نے کیا، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے قبول کیا کہ اس کے ساتھ میں اس کے خلاف توقیت حاصل کر لوں۔ یہ سن کر لوگ بھڑک اٹھے، اور ایک زمانے میں تو اہل مدینہ نے بنو امیہ کو مدینہ منورہ سے نکال دیا اور اعلانیہ یزید کی برائی کرنے لگے۔ سامنے یزید کے خلاف حضرت عبداللہ بن حنظر کے ہاتھ بیعت کر لے۔ پھر حضرت عبداللہ بن حنظر نے فرمایا کہ اے قوم، خدا سے ڈرو۔ بس خدا کی قسم ہم نے اس وقت تک یزید کی بیعت نہیں توڑی جب تک ہمیں خوف ہوا اور زیادتی کے سبب کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برس پڑے۔ یعنی برائی اور عام اور بڑھ گئی، کیونکہ یزید ایک ایسا شخص ہے جو ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح جائز کر دیتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحم اللہ نے اس روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ یزید وہ ظالم شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو شہید کیا۔ ناظرین، یہ ایک متفقہ روایت ہے جو تاریخ کی درجنوں کتب میں موجود ہے۔ اس کے مطابق حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی ذہنی افکار کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یعنی ہر عقل و شعور رکھنے والا آدمی بآسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یزید کے دل و دماغ میں ہر وقت کس قسم کے خیالات سوار رہتے ہوں گے، اور سید زادیوں اور امہات المومنین وغیرہ کے متعلق بھی کس قسم کا ذہن رکھتا ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ تو اس نے وہ غلیظ حرکت کر ڈالی جس کا معاذ اللہ کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی اس نے سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کو ہی عقد کا پیغام بھیجا، اور اس وقت سیدہ ام المومنین بڑھاپے میں تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات میں تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا تھا۔ یزید لعین کا پیغام نکاح جیسے ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما تک پہنچا تو مدینہ منورہ میں اس کا شور برپا ہو گیا۔ تمام اکابرین اسلام نے اس بدبخت یزید کو بہت کچھ لعنت و ملامت کی
یہ بات جب یزید کے والد معاویہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی طرح اس بڑھتے فتنے کو خاموشی سے روک دیا، یعنی اس معاملے کو طول دیے بغیر ہی سب کو خاموش کروا دیا۔ اس واقعے کا ذکر شاہ عبد الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مطراد النبوت میں اس مقام پر لکھا ہے کہ یزید کے جوان مرنے کی وجہ لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک تو یہی وجہ ہے کہ اس بدبخت نے ام المومنین سے عقد کرنے کی کوشش کی، اور دوسری یہ کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ناحق خون بہایا۔ مزید لکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے امہات المومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے امت پر حرام گردانا ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں جنت میں بھی پیغمبر خدا کی زوجیت میں ہوں گی۔ چنانچہ ایک کتاب میں ہے کہ ایک دفعہ طلحہ بن عبداللہ نے کہا تھا کہ پیغمبر خدا کی وفات کے بعد میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح کروں گا۔ چنانچہ طلحہ کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی وہ آیت نازل فرمائی جس میں ہے کہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے منع فرمایا گیا ہے۔ آپ آگے مزید لکھتے ہیں، بعض کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یزید ملعون نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے عقد کی گوش گزاری کی تھی۔ تب لوگوں نے اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور وہ رک گیا۔ ناظرین، یہ غلیظ حرکت کس بنا پر تھی اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ لوگ جو یزید کو صالحین امت میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ اگر وہ یعنی یزید ملعون قرآن و مقدس کے احکام پر ایمان لاتا تو اس کی آنکھوں میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر ہوتی، اور وہ کبھی بھی ایسی ناشائستہ حرکت کرنے کی جرت نہ کرتا۔ اللہ پاک ہمیں ہر برے عمل سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔